بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زمرد منری، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک سینئر جرنلسٹ کو دعوت دی ہے۔ پاکستان میں تو جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں کام کرتے ہیں، لیکن بیرون ملک جو ملک سے باہر ہیں وہاں کام بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ سارے جتنے بھی میرے دوست وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو آج میں نے عمران یوسفزئی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، کافی عرصہ سے دبئی میں کام کرتے ہیں، ان کو میں نے دعوت دی ہے۔ عمران صاحب، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو ویری مچ زمر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ جیسے آپ نے تعارف کرایا کہ سینئر، تو آپ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کو دیکھ کے ہی میں نے سیکھا، اپنے صحافتی سفر کا آغاز کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کو دیکھتے ہوئے شروع کیا آپ نے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو آپ نے پوڈ کاسٹ کا پروگرام شروع کیا اور اس میں مجھے مدعو کی ہے۔ امید ہے کہ خیبر نیٹ ورک کا جو یہ نیٹ ورک ہے، اس کے تمام کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کا ایونٹ جو سسٹم ہے یہ بھی بڑا کامیابی کے ساتھ آگے جائے گا۔ تھینک یو عمران صاحب۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اڑ کے چلے جائے آپ کے ڈسٹرکٹ اور آپ کے گاؤں۔ زیادہ تر جو ہمارے اچھے جرنلسٹ ہیں وہ اگر باہر، اگر آپ بڑے چینلوں میں یا بڑے جو ریڈیو ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں، وائس آف امریکہ میں یا BBC میں، تو بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ میرے طرح پہاڑی علاقوں سے، دیہات سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نام کمایا ہے، نام بنایا ہے اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ بیسکلی آپ تو رہتے پنڈی میں ہیں، پیدائش بھی پنڈی کی، لیکن بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے، کون سے ڈسٹرکٹ سے اور کون سے گاؤں سے؟ بیسکلی میرا تعلق ہم شانگلہ سے ہیں، شانگلہ کے شاہپور، شانگلہ ڈسٹرکٹ شاہپور گاؤں سے ہیں۔ شاہپور، اور ہمارے جو فور فادرز تھے وہ ٹرانسفر کر گئے تھے لاہور، اور پاکستان ریلوے میں ہوا کرتے تھے میرے دادا ابو۔ اچھا، تو وہاں سے پھر جب ان کو نیرسٹ جو ان کو ملا کہ ہمیں اس وقت تو ٹرانسپورٹ بڑا ایشو ہوا کرتا تھا، تو ہمیں سب سے زیادہ نیرسٹ جو ملا وہ پنڈی مقام ملا۔ میرے والد صاحب بھی پھر ریلوے میں انہوں نے لیگیسی جوائن کی، اور پھر ہم پنڈی کی ہو کے رہ گئے۔ پھر میری پیدائش، میرے بھائیوں کی پیدائش سب پنڈی میں ہوئی ہم، لیکن میری جو والدہ ہے وہ بھی والد صاحب کی کزن ہے، اور وہ بنیر سے تعلق ہے ان کا۔ بنیر سے ہمارا جو گاؤں بنیر اور شانگلہ دونیر کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، شانگلہ اور بنیر پہلے تو میرے خیال میں 91 سے پہلے یہ دونوں ایک ہی ڈسٹرکٹ، بنیر ڈسٹرکٹ، بعد میں شانگلہ جو ہے وہ الگ ڈسٹرکٹ بنا بنیر، بلکہ بنیر بھی شروع میں 91 سے پہلے یہ سوات کے ساتھ تھا، سوات، شانگلہ اور بنیر یہ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا، لیکن بعد میں بنیر بنا۔ بنیر جب مطلب 3-4 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد شانگلہ ڈسٹرکٹ بنا ہے۔ تو شاہپور تو ایک تاریخی گاؤں، کیونکہ شاہپور کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ بڑے تاریخی وہاں پہ واقعات بھی ہیں۔ شانگلہ ویسی بھی خوبصورت گرینری۔ اگر آپ خوبصورتی کی بات کریں تو میں کہوں گا وہاں پر اگر ٹرانسپورٹ سسٹم بنا دیا جائے تو وہاں پر گلیشیئرز موجود ہیں، جہاں پہ سارا سال 12 مہینے جو ہے وہ برف پڑی رہتی ہے۔ تو صرف اگر روڈ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنایا جائے تو یقین کریں بہترین جو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ سہولیات، سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جائے تو بہت بہترین ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو تو ہم جو یہ سرزبز وادیاں ہیں ہم جا کے دیکھ سکیں۔ جی ہمارے خیبر نیوز میں بھی وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر جرنلسٹ ہے، اور ایک وہ نام میں بھول جاتا، وہ سکھ بھائی جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور وہ بھی بیسیکلی شانگلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشتو اور اردو دونوں میں مطلب ابھی بڑا دلیر بندہ ہے۔ تو جب میں نے پتہ کیا کہ یہ ہے تو جرنلسٹ اور سکھ برادری سے ہرمیت سنگھ چکیسر سے ان کا تعلق بڑی، ہاں، تو شانگلہ ڈسٹرکٹ میں ہے، تو وہ بھی دلیر۔ تو میں سوچ رہا کہ یہ اتنا دلیر بندہ جو ہے یہ ان کا بھی تعلق پہاڑوں سے ہوگا۔ بالکل، نہیں آپ نے بالکل صحیح کیا۔ جو پہاڑوں کا جو اگر آپ کی فور فادرز وہاں سے ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ پہاڑوں سے ہوتا ہے تو ایک تو پہاڑوں سے ہم نے لوگوں سے یہ چیز کی کہ یہ پیور لوگ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ان میں کچھ بناوٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب شہروں میں آتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت بناوٹ آ جاتی ہے ان میں، لیکن پیور لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو وہی اپنی لیگیسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں، وہ کنٹینیو رکھتے ہیں۔ جی بالکل، زبردست۔ تو اس لائن میں پہلے تو مجھے جو بنیادی تعلیم ہے وہ پنڈی میں یا لاہور میں حاصل کیا آپ نے؟ نہیں، میرے والد صاحب
کی پیدائش جو تھی وہ لاہور میں تھی اور پھر وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں آ گئے تھے ہم لاہور میں. تو پھر لاہور میں ہم سیٹلڈ ہیں, سوری پنڈی میں سیٹلڈ ہیں. پنڈی میں ہماری اپنی پراپرٹی وغیرہ سارا کچھ ہے. میرے والد صاحب کی جاب جو تھی, ریٹائرمنٹ بھی ان کی وہیں ہوئی. تو میری تعلیم, میری پیدائش سب کچھ راولپنڈی میں ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ صحافت کی بات کریں تو میں کیسا, تو میرے بڑے بھائی ہیں انور خان یوسف زئی صاحب جو ڈاکٹر بھی ہیں, لیکچررشپ بھی کرتے ہیں. ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے, کیونکہ ہم جب گھر میں, وہ بڑے تھے ہم سے, تو جب انہوں نے ایک روزنامہ ہوتا تھا پاکستان کا, ایک بڑا روزنامہ, وہاں پہ سب ایڈیٹر تھے وہ, تو ان کو دیکھتے دیکھتے ہم نے کہا یار ان کا مطلب بڑا اچھا سسٹم ہے, بڑے جہاں پہ جاتے ہیں ان کو بڑی سہولیات ہے, فیسلٹیز ہے, تو ان کو دیکھتے دیکھتے ہمیں, مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا. وہ سینئر ہے ڈاکٹر انور جو ہے, کیونکہ میں رات کو ڈاکٹر انور صاحب جو ہے ان کی ویڈیو, ایک ویڈیو میں رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کی ویڈیو, وہ مختصر 10 منٹ کی لیکن جامعہ, بالکل بالکل, وہ مطلب ویسے وہ تو ینگ لگ رہا ہے, اسے اپنے آپ کو مینٹین رکھا, لیکن وہ آپ کے استاد سمجھ لیتے کہ جی بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے, جن کو دیکھ کے میں پاکستان کو, ان کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوا کہ یار ہمیں بھی اس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو وہ ایک پہلے تھے اور ان سے سیکھا بھی کافی. تو پھر پاکستان میں نے جرنلزم 2008-9 میں شروع کر دی تھی, تعلیم کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ ہی میں نے پارٹ ٹائم ان ٹائم نیوز ایجنسی ہوا کرتی تھی. پھر 2-3 ادارے تھے. اس وقت لال مسجد کا جو واقعہ تھا وہ تازہ ہوا تھا, تو اس وقت ہمارا آفس کے قریب تھا. تو جب میں نے وہ ساری رپورٹنگ دیکھی تو میں نے کہا تو بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, اس کو اور کنٹینیو کرنا چاہیے. تو پھر کرتے کرتے میں ایز اے کرائم رپورٹر, مجھے ادارے نے دی ذمہ داری, تو میں ایز اے کرائم رپورٹر کام شروع کیا. پھر 2010-11 میں جو ہے میں یو اے موو ہو گیا. اس کے پیچھے بھی کہانی ہے. تو کرائم رپورٹنگ میں تو دھمکیاں بھی بہت آتی ہیں اور بہت سی چیزیں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی اس طرح کا واقعہ جو, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو کرائم رپورٹر ہیں ان کو ٹیلی فون کالیں بھی آتی ہیں, ان کو دھمکیاں بھی آتی ہیں, مختلف چیزیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہے کوئی اس طرح کے؟ جی بالکل. جب میں نے نئی کرائم رپورٹنگ سٹارٹ کی تو ہمارے سید تبسم عباس شاہ صاحب ادارے کے ایڈیٹر ہوتے تھے اور میرے استادوں میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جا کے خبریں لے کر آؤ. تو میں پریس کلب گیا, وہاں جو پریس کانفرنسیں ہوئی ساری اٹھا کے لا کے ڈیسک پہ دے دی. تو انہوں نے مجھے شام کو آفس میں بلایا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے سارا دن. تو میں نے کہا جی میں نے 9 خبریں فائل کی ہیں. تو انہوں نے کہا یار پریس ریلیز کو خبر نہیں کہتے ہیں صحافت میں. تو میں نے کہا پھر میں کہتا ہے ایکسکلوسیو, ڈیلی مجھے ایک ایکسکلوسیو خبر چاہیے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ڈیلی ایک ایکسکلوسیو خبر کہاں سے آئے گی. تو منسٹری میں جاتے ایک نیا رپورٹر ہوتا ہے, ایک نیا ینگ لڑکا ہوتا ہے, اس کو نہ اداروں میں زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے اور نہ فیلڈ میں ویلکم کیا جاتا ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں پہلی خبر کیسے نکالوں. تو میں پھر سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایسے ایک اس دور میں انٹرنیٹ جو تھے وہ کیبل, چھوٹے چھوٹے کیبلز میں ہوا کرتے تھے. تو میں نے جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اس پر بھی میں لکھتا تھا کہ جو انٹرنیٹ ہے ہماری ملک سوسائٹی میں بہتری کے بجائے تباہی کا دہانے میں جا رہا ہے. تو وہ ایک اچھا موقع تھا کہ مجھے موقع ملا کہ میں اس پہ کیوں نہ کام کروں. تو میں ایک مقامی انٹرنیٹ کیفے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو مواد ہے جو بچوں کو خراب کرنے میں, یونیورسٹی بچوں کے طالب علم جو ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اسکول کے, وہ بھی بیٹھے ہیں اور موویز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور بجائے کسی کام کرنے کے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ادھر سے اٹھا اور سیدھا مقامی پولیس اسٹیشن چلا گیا. پولیس اسٹیشن والے SHO صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو, کیونکہ میں ینگ تھا اس وقت, میری کتنی ہارڈلی 21-22 سال ایج ہوگی, تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کے علاقے میں ایک انٹرنیٹ کیفے ہے جس پہ فحش مواد چل رہا ہے, اور تو آپ ہمارے ساتھ آئیں, اس کو بند کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو ایک لیسن دے کہ وہ یہ چیزیں ریموو کر کے اچھی چیزیں رکھیں, تاکہ ایجوکیشن کے طور پر پرپز پہ یوز کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو ہر جگہ چلتا ہے. تو لکیلی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تھانہ اپارا میں, تو تھانہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو پتا ہو کہ تھانہ اپارا کے اندر ہی ASP کا آفس بھی اسی کے اندر ہی ہے. تو اتنے میں وہ گزرا, تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہوا. تو میں نے اس کو ہی مخاطب کیا, وہ ینگ ASP تھا, اس فیلڈ میں رچا بسا نہیں تھا. تو میں نے کہا سر آپ ASP کہتے ہیں ہاں. تو وہ بھی ینگ لگ رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا یار میں جرنلسٹ ہوں اور میں ان کے پاس ایک کمپلین لے کے آیا ہوں کہ ان کے علاقے میں ایک انٹرنیٹ کیفے ہیں 4-5 جن میں فحش مواد چل رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں خاص طور پہ. تو لوگ بھی تنگ ہیں اس سے. تو انہوں نے کہا جی تو پھر کیا مسئلہ کیا. میں نے کہا مسئلہ یہ کہ یہ ایکشن نہیں لے رہے. تو میں نے کہا اچھا آئے میرے ساتھ. انہوں نے 3-4 گاڑیاں کی اور فلمی سین بن گیا. ہم پورے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پہلے ہمارا کیمپ. پھر میں اور ڈر بھی گیا. میں نے کہا یہ نہ ہو جاؤں یہ SHO صاحب پہلے فون کر کے ان سے ڈیلیٹ کروانے سارا کچھ. تو میں نے کہا ان SHO کا پہلے تو فون لے لیں. تو انہوں نے ASP نے کہا ٹھیک ہے. تو کیوں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا اس کا فون لے لیں. میں سیدھا وہاں گیا. تو انہوں نے کہا جی ہم سین کریٹ کریں گے, آپ لوگ ویڈیو ونڈوز کھول کے بیٹھے ہوں گے, تو اوپر سے ہم پولیس آئے گی. تو ہم نے اپنا بندہ وہاں بٹھایا
اس نے وہ ساری موویز وغیرہ جو چل رہی تھی ہم گئے, انہوں نے کیمرے تو اسٹل کیمرے تھے, فوٹوز وغیرہ لی, اور تو بڑے لوگوں نے وہاں پہ اپریشیٹ کیا, نعرے لگے, انہوں نے کہا جی فرسٹ ٹائم ایسی کارروائی ہوئی ہے. تو جب میں واپس شام کو خبر آ کے فائل کی تو میرا ادارے والے ایڈیٹر نے کہا کہ یار تم واقعی بہت آگے جاؤ گے, میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پہلے دن ہی آپ یہ کرو گے. تو وہ ایک تھا. لیکن اس کے بعد جو مجھے دھمکیاں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس میں 3-4 لوگ ایسے پولیس, کیونکہ پولیس نے پورے کیفے والے لوگوں کو پکڑ لیا تھا, تو اس میں 3-4 ایسے لوگ تھے جن کا افیکٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ. کیونکہ میرا تو کرائم رپورٹنگ ختم ہوتی تو میں واپس گھر رات کو اپنے موٹر سائیکل پہ گھر آیا کرتا تھا بلیو ایریا سے ویسٹیج کی طرف. تو 2-3 دفعہ رات کو میری بائک پہ حملہ ہوا تھا. تو بہرحال پھر ہم نے وہ ایس پی کو دوبارہ درخواست دی, کیسا ہوا, بہرحال کلپریٹس کو پکڑ لیا گیا تھا. لیکن زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مشکلات بالکل یہ سامنے آ جاتی ہیں. اور ایک یہ کہ وہ جو ایس پی صاحب تھے, اے ایس پی, تو وہ نئے تھے, اور سی ایس پی آفیسر تو وہ ڈائنیمک, اور وہ اس طرح کی چیزیں جو یہ آپ کی لکلی مطلب ان سے ملاقات ہوئی تو اچھی بات ہے. اور یہ پھر بندہ جب آپ سیدھا کام کرتے ہو اور اپنے ملک کے لیے, اپنے ینگ جنریشن کے لیے, تو پھر ایک سکون سا ملتے بندے کو کہ میں نے اچھا کام کیا. مجھے اگر وہ پہلے دن جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایس پی نہ ہوتا تو میں پہلے دن ہی ڈس ہارٹ ہو چکا ہوتا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے اپنے گھر کے لیے ایک فریج جو ہے وہ اس انٹرنیٹ کیفے والوں سے لیا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے منتھلی فکس کی ہوئی تھی, تو یہ وجہ تھی کہ وہ نہیں جا رہے تھے. تو بعد میں پھر ہم نے وہ اس پہ بھی خبر چھاپی. لیکن بہرحال زندگی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ کہ ہماری سوسائٹی میں اچھی چیز جو ہے اس کو برائی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اگر اس وقت انٹرنیٹ کو صحیح یوز کیا جاتا تو آج ہماری جنریشن ہے اتنی تباہی کے دانے پہ نہ پہنچی ہوتی. واقعی اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں آتے ہیں غلط چیزیں دیکھنے کے لیے, اگر ان کو صحیح راستے پہ وہاں پہ لگا دیتے کہ جو چیزیں جو ان کے ایجوکیشن میں کام آ جاتی ہے وہی چیزیں اگر ان کو سمجھا دیتی تو اچھی چیز ہے. لیکن انہوں نے مطلب غلط کام کے لیے استعمال کیا. افسوس کی بات سر یہ بھی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے لوگ ہی کر رہے ہیں. جی جی بالکل. وہ کوئی سرکاری ادارے نہیں تھے انٹرنیٹ کیفے جو اسلام آباد میں بنے ہوئے تھے, وہ سرکاری نہیں تھے, ہم جیسے لوگوں کے انٹرنیٹ کیفے تھے. ہمارے بھائیوں کے ہوں گے, پڑوسیوں کے ہوں گے, رشتہ داروں کے ہوں گے. تو ہم لوگ بھی چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی جنریشن کو جو ہے وہ غلط چیزیں دے رہے ہیں. ہم تو اسٹرکٹ کرتے, سختی کرتے تو نہیں کوئی نہیں کر سکتا تھا. بٹ مسئلہ یہ کہ ہم سوسائٹی کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا, بہتری کی طرف جانا ہوگا. تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں, یہ تو انٹرنیٹ کیفے, لیکن اور بھی چیزیں ہیں بہت زیادہ جو جرنلسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ایکسپلور کر, یہ لوگوں کو مطلب جتنی بھی غلط کام ہے جس میں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, معاشرے میں برائی پھیلتی ہے, تو کام کرنا چاہیے. مشکلات تو آتی ہیں اس طرح کی, لیکن میرے خیال میں چونکہ آپ نے پاکستان میں کام کیا ہے ایز اے جرنلسٹ, تو کچھ بڑے لوگ میں میرے خیال میں جو جتنے بھی غلط کام اس میں بڑے پشت پناہی جو ہے وہ اسٹرانگ لوگ کرتے ہیں. بالکل. مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا آپ کسی بات سے. جب ہم نے صحافت شروع کی تو میرے ساتھ 2-3 میرے اور کولیگ تھے, وہ بھی نئے تھے. جی جی. تو ان کو بھی یہی انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ریگولر خبر نہیں دینی ہے, ہمیں ریگولر پریس کانفرنس ہمیں نہیں چاہیے, وہ ہمیں ایجنسی کے تھرو آ جاتی ہے. تو آپ نے ہمیں ایکسکلوسیو کام دینا. تو میرے ایک اور دوست کولیگ جو تھے وہ اس وقت چنیوٹ سے ہیں, تو وہ ایک چلے گئے جو پانی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے, انہوں نے اس کا پانی لیا, ٹیسٹ کرنے گیا. تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہے اسلام آباد کے, عہدیدار بھی ہے, تو وہ ان کا تھا. تو وہ اس بیچاری کی سختی آ گئی, وہ آفس آیا. پھر ہمارے ایڈیٹر اچھے تھے, انہوں نے اس کو بڑی اچھی طرح ٹیکل کیا اور خبر بھی چلائی انہوں نے بہرحال. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے کسی چیز کے پیچھے جائے, برائی کے پیچھے, تو کچھ نہ کوئی جو کالی بھیڑیں کہہ لیں ہمارے ادارے میں موجود ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. یا تو سیاسی نکل آئیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ نکل آئے گا, یا صحافت بھی ایک پلر ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی پاورز والے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو ٹیکل آؤٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور اپنے مالی مفاد کے لیے صحافت کے پیشوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے برادری میں صحافیوں میں بھی ہے, تو ایک مجھے یہ بتائیے کہ میں یہاں سے تقریباً میرے 20 سال اور 6 مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں خیبر کے ساتھ, لیکن میں نے 5 مرلے کا گھر نہیں لیا ہے اسلام آباد میں. لیکن بہت سے جرنلسٹ ان کے پاس اپنے جہاز ہے, اپنے جیٹ ہے, تو یہ کس طرح اتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں؟ سر دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ صحافت کے پیشے کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے اور بزنس کے لیے. میں ایسے بہت سارے جرنلسٹ کو جانتا ہوں کہ جب ان کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ صحافت میں کیوں, تو وہ کہتے ہیں یار کہ ہم نے مشہور ہونا اور نام بنانا ہے. حالانکہ صحافت کا جو شعبہ ہے وہ صحیفے سے نکلا ہے ورڈ, اور اس میں آپ عبادت والا پیشہ یہ, مطلب آپ نے کسی مظلوم کی آواز بننا تھا. آپ اپنی آواز بن رہے ہیں, اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں, اپنی تشہیر کر رہے ہیں, پبلشنگ کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اپنے بزنس کو پروموشن دینے کے لیے
اپنی باقی کوئی ریزن کو پروموشن دینے کے لیے اب اس پیشے کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ اس پیشے میں آپ کو سب سے ایزی ایکسیس ہے. آپ بڑی پریس کانفرنسز میں بھی جا سکتے ہیں, بڑے لوگوں کے ایونٹس میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ بڑے ایونٹس کے لوگوں میں جا کے آپ نے خبر نکالنی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس ایونٹ میں جا کے اس کی تشہیر کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جب ایسے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے اور وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, تو جتنے بھی اداروں کے مالکان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی ان کا بھی ایک رول آتا ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کو فلٹر کر کے رکھنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اوور آل پاکستان میں ویسا نہیں ہو رہا. بہت کم ادارے ایسے رہ گئے ہیں جن میں اچھے لوگ ابھی بھی رہ گئے ہیں, اور باقی جو مارکیٹنگ کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ بالکل یہ ہے کہ ہر ادارہ کہتا ہے کہ بزنس لے. ایگزیکٹلی, تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. اوکے اوکے, چلو بہت بہت شکریہ عمران صاحب. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور ملتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, سٹوریز فرام اوورسیز پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عمران یوسفزئی ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو میں. شروع والا پورشن جو تھا وہ عمران صاحب کی زندگی, جرنلزم, اور ان پہ اب آتے ہیں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں. تو عمران صاحب یہاں پر یو اے میں بھی میرے خیال میں 2 ملین پلس پاکستانی, ٹوٹل پاکستانی جو ہے وہ 2 ملین سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پختون یہاں دیکھ لیں تو 8.5 لاکھ پختون جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بھی اگر شامل کر دیں تو 1 ملین پلس پختون بھی ہے یو اے میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ہوم, میں کہتا ہوں کہ یہ فرسٹ ہوم ہے. یہاں ہم 2 سال محنت کر کے 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں اپنے ملک, 2 مہینے گزار کے دوبارہ یہاں آ کے 1.5-2 سال محنت مزدوری کر کے پھر 2 مہینے کے لیے. تو یہ جو ٹوٹل پیریڈ اگر آپ کاؤنٹ کر دیں تو زیادہ وقت یہاں گزرتا ہے, بہت کم وقت پاکستان میں. ایک بندہ اگر یہاں محنت کرتا ہے تو وہاں ان کی بیوی, بچے, پورا خاندان جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک جرنلسٹ, آپ یہاں کام کرتے ہیں, تمام لوگوں سے آپ کا تعلق بھی ہے, مطلب ہر کمیونٹی میں آپ بیٹھتے ہیں, تو کیا ان کے مشکلات کیا ہے اور یہ کتنے اہم ہیں ہمارے ملک کے لیے, بیرون ملک پاکستانی؟ دیکھیے زمو صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ یو اے ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں بہت سارے پاکستانی آباد ہیں. افغانستان کے پختون بھی ہیں جو وہ آباد ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دبئی ہمارے لیے گلوبل ولیج ہے, کیونکہ یہاں پر 200 سے زائد نیشنلٹیز جو ہے وہ آباد ہیں. اور اسی طرح اگر آپ بزنس میں چلے جائیں, چھوٹے سے ورکر سے لے کر بڑے بزنس مین تک بھی چلے جائیں, تو 200 سے زائد نیشنلٹیز کا کلچر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک ساتھ ملے گا. اب ایک آفس کے اندر 200 سے زائد مطلب جو نیشنلٹی کے لوگ ہیں ان کو آنا جانا ہے, کوئی کسٹمر بن کے آ رہا ہے, تو کوئی اونر ہے, تو کوئی اسٹاف ورکر ہے, کوئی بس ڈرائیور ہے, تو مختلف انٹریکشن جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر ہم واقعی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ملک کے باہر سفیر ہیں. تو یہاں پر جو یو اے کا ریزیڈنٹ ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا سفیر ہے, صرف یو اے کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے صرف. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے یو اے کا. دوسری اہم بات جو اگر آپ نے کی کہ یہاں پر ہماری جو کمیونٹی آباد ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں کمیونٹی آباد ہے, اور میرا خیال ہے سعودی عرب کے بعد دوسری بڑی کمیونٹی جو ہے یو اے میں آباد ہے. تو یہ جو کمیونٹی آباد ہے اس کے لازمی بات ہے بہت سارے ضروریات ہیں یہاں پر. ان کی جو بیسک ضروریات جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, کیونکہ یہاں پر جو زیادہ تعداد میں لوگ آباد ہیں ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. آپ نے بات کی کہ بہت سارے ممالک کے لوگ یہاں پر آباد ہیں, ان کے کیا انفراسٹرکچر ہے اور ہمارے مملک کے کیا انفراسٹرکچر ہے, تو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیٹ سپوز چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر ریسنٹلی ہم نے امپلائیز کے لیے ریکویسٹ کی سری لنکن ایمبیسی کو کہ جی ہمیں آپ کے ملک سے کچھ امپلائیز چاہیے, ورکر چاہیے, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے آفس آ کے چیک کریں گے, ویریفیکیشن کریں گے, آپ کے پہلے جو سٹاف ہے ان کا انٹرویو کریں گے. مطلب انہوں نے پورا لمبا چوڑا پروسیس بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پورا لمبا چوڑا پروسیس ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کوئی نہ ہمیں پوچھتا ہے, بلکہ ہمیں جا کے وہاں پہ کچھ لے دے کے ان سے سائن کروا کے کوئی آ کے ویریفیکیشن نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بیسک سسٹم ہے, جو پروٹوکولز ہیں, اس کو فالو کرنا صرف ہمیں فالو کرنا چاہیے, بلکہ ایمبیسی کونسلیٹ جو منسٹریز ہیں ان کو, جہاں پر جو مشن بیٹھا ہوا ہے, جو اتنا بڑا خرچوں پر یہ بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی ڈیوٹیز پراپر کرے اور اس کو چیز کو امپلیمنٹ کرے. دیکھیں ہم لوگ, جیسے میں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم ہی سے یہ آفیسر ہیں, ہمارے خاندان میں سے کوئی بندہ آفیسر بن کے بنا ہوگا, میرا کوئی بہن بھائی آ کے اس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا, تو اوور آل جو ہے وہ ہم اس کے افیکٹ ہوں گے. تو ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو اوورسیز کو, جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں پاکستان میں, یہ ریڑھ کی ہڈی دن بدن ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے, اور ایک دن یہ آئے گا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ
ٹکڑے ہو جائے گی. تو اوورسیز پاکستانی انتہائی اہم ہیں, ان کو صرف اس کام کے لیے کہ ان کو ریمیٹنس بھیجے جائیں, ان کو اس کے اگینسٹ کوئی فیسلٹیز بھی دینی ہوتی ہے. ہر ملک میں جب آپ کسی چیز پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس ٹیکس کا اگینسٹ آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیکس پراپر جاتا ہے. اگر آپ اس کے اگینسٹ کچھ دے ہی نہیں رہے ہیں, کچھ سروسز دے ہی نہیں رہے ہیں, تو کون آپ کو یہ ٹیکس پرووائڈ دے گا, یا کون ریمیٹنس جو ہے وہ اپنے والے کا. سلولی لوگ پاکستان سے بزنس چھوڑ کر یہاں منتقل ہو جائیں گے. اور اس کے پیچھے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ادارے ہیں, وہ دیکھیں انفراسٹرکچر سب کچھ موجود ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے اور نیک دلی سے امپلیمنٹ کیا جائے. کمیشن مافیا اور ان چکروں سے باہر نکل کے اگر ہر کوئی بندہ, میں کہتا ہوں اگر میں اور جس ادارے میں جاتا ہوں وہ لوگ بحیثیت پاکستانی اور پھر اس کے اوپر تو ہم تو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو اگر ہم اپنے دین کو اور اپنے پاکستانیت کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو یقینی طور پر تمام مسائل جو ہیں وہ اس کا حل ممکن ہے. لیکن ابھی تک دور تک ان مسائل کا حل ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا مجھے. جی عمران صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی بیرون الملک پاکستانی ہیں, مجھے تو یہی کا پتہ ہے, یا سعودی گلف کا, جتنے بھی ہمارے بھائی وہاں سے امپلائمنٹ ویزا پہ آتے ہیں پاکستان سے, تو ایک چیز ہے ان کو کہتے ہیں پروٹیکٹر. وہ بنا کے 10-12 ہزار ان کا فیس ہے, اور وہ پے کر کے تو پاسپورٹ پہ ایک اسٹیمپ جو ہے وہ لگتی ہے کہ یہ آپ کو پروٹیکٹر ملا ہے. پروٹیکٹر کے بغیر آتے بھی نہیں آ سکتے. پروٹیکٹر کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے ہماری پاکستان ایمبیسی اور پاکستان قونصلیٹ, اور وہ انڈر دا امبریلا آف OPF اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن. لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ایک منسٹری ہے OPF اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن, جو یہ جو 10-12 ہزار لوگ پے کرتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں, یا ہمارے قونصلیٹ میں کچھ اٹیسٹیشن یا پاسپورٹ یا نادرا ان چیزوں کے فیس میں OPF کا بھی تھوڑا سا شامل ہے, وہاں یہ جاتا ہے. لیکن کسی کو OPF والوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کہ, یا ان کے کوئی پرابلم ہے یہاں تو کوئی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے یہ بھی سنا کہ OPF جو ہے ان کے انڈر پاکستان میں OPF کالونیز بھی ہیں, ان کے لیے کالجز ہے جو بیرون الملک پاکستانی ان کے بچوں کو وہاں ایڈمیشن ملتا ہے, یا ان کو سستے دام پہ کم پیسوں پہ پلاٹ ملتا ہے. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں OPF کا, نہ پاکستان قونصلیٹ نہ پاکستان ایمبیسی میں ان کا کوئی کاؤنٹر ہے. البتہ ایئرپورٹ پہ میں نے ایک بورڈ دیکھا تھا کہ یہ ہے OPF کاؤنٹر, بندہ وہاں بھی بندہ نہیں تھا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے سر, سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ انفراسٹرکچر سب موجود ہیں. جب منسٹری بنتی ہے تو اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس کے تمام لوازمات بنتے ہیں, اس کے لیے اسٹاف ہائر ہوتا ہے, نہ صرف وہاں پہ ہائر ہوتا ہے بلکہ انٹرنیشنل مشنز میں بھی لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کی فاؤنڈیشن کے اندر لوگ اتنے بڑی تعداد میں, جن کو ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر کے فلاں اس کا صدر بن گیا, چیئرمین بن گیا, ممبر بن گیا. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اسکولز موجود ہیں, کالجز, OPF کے کالجز موجود ہیں, OPF کالونیز موجود ہیں, OPF سوسائٹیز موجود ہیں, لیکن نہ مجھے اور نہ آپ کو وہاں پر پلاٹ نہیں مل سکتا. جب آپ اپنے سٹاف جو ہے ان کے گھر والوں کو جب آپ اپلائی کریں تو کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی فل ہو گئی ہے. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں کتنے جو اوورسیز پاکستانی ان سے پوچھیں, کسی نے آج تک اوورسیز میں پلاٹ نہیں لیا. لیکن جب بھی ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی سیٹ فل ہو گئی ہے, ابھی کوئی جگہ نہیں ہے. یہی پرابلم جو ہے وہ اسکولز اور کالجز میں بھی یہی ایشو ہے. وہاں پر بھی جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب ہم یہاں سے موو کرتے ہیں پاکستان, الٹیمیٹلی ہم نے جانا تو ہے ہی ایک دن دن, جب ہم اپنے بچوں کو وہاں کے لے جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہاں پر کہ آپ وہاں جائیں گے تو OPF میں آپ کا کوٹا ہے, آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. لیکن جب وہاں چاہتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر سیٹس اویلیبل نہیں ہیں, تو مجبوراً ہمیں پھر کسی پرائیویٹ یا کسی اور کالج میں جانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو مین چیز بنی تھی اوورسیز کے لیے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس پر کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں گراؤنڈ میں. صرف فوٹو سیشن تک, تقریروں تک, جب منسٹرز یہاں آتے ہیں تو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور ایک ایونٹ ہوتا ہے اور کھانے کھا کے وہ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں ہے, عملی طور پر ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ایون کہ ہم UAE کی اگر مثال بات کریں, دبئی میں کتنے اسکولز تھے پاکستانی, جو کہ اب وہ اسکول جو ہیں وہ پاکستانی, اس میں پاکستانی بچوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس میں جگہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو اگر آپ نے بچوں کو داخل کرانا تو آپ کو 6-7 مہینے کیوں میں لگنا پڑے گا. بالکل. تو اتنے بچے کا ایک سال بھی ضائع ہو رہا ہے. اسی دوران بہت سے لوگ ڈس ہارٹ ہو کے دوسرے اسکولوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی انکم, سورس آف انکم بھی تھا اگر پاکستان کے اسکولز یہاں بنائے جائیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہاں پر جو مشن بیٹھا ہوا ہے قونصلیٹ اور سفارت خانہ, یہ آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ مشن جو ہے وہ باقی سفارت خانوں کو سپورٹ کرتا ہے ان پیسوں کے حوالے سے. جہاں پر انکم کم ہے یہ لوگ وہاں سے پیسے وہاں بھیجتے ہیں. تو پہلے ان کو ضرورت سمر کیا, لیکن اس میں ہماری کمیونٹی کے بھی بڑے مسائل ہیں. کمیونٹی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے, ان کو بتائے کہ ہمارے اسکولس کا مسئلہ ہے. ایون دو کہ قونصلیٹ کے اسٹاف کے اپنے بچوں کا بھی مسئلہ ہے, ان کو بھی اسکول کے میں داخلے نہیں مل رہے ہوتے.
لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پر کوئی سنسیئر ہو کر سوچ نہیں رہا کہ اسکولز اور بنائے جائیں. یہ صرف اسکولز پاکستانیوں کے کام نہیں آئیں گے, ایک پروفیٹیبل بزنس بھی ہے اسکولز کا. اگر یہاں پر پاکستانی اسکول بن جائیں اور اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول ہوں تو وہ الٹا پیسے کما کے دے سکتے ہیں, کمیونٹی کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, دوسری کمیونٹی. اب انڈین ہائی اسکول دیکھ لیں آپ, باقی اور اسکولز دیکھ لیں, بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہاں جاتے ہیں, تو ایک اچھی سورس آف انکم بھی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے سنسیئرٹی کا, کنٹینیوٹی کا نہیں ہے, کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. جو بھی آفیسر آتا ہے یا ہم بھی زیادہ دیر پا نہیں سوچتے ہیں, یا ہماری کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے, وہ اپنی فوٹو سیشن میں لگے ہوتے ہیں. ضرورت اسمبر کی تھی, جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے, جب یہاں پر کووڈ آیا, آپ لوگوں نے اس میں بہت سارے پروگرام بھی لائیو کیے اور بہت سارے لوگوں کے مسائل ایوان بالا تک پہنچائے, تو بہت سارے پاکستانی کمیونٹیز نے ٹکٹ ایشوز کیے اور لاکھوں درہم کی ٹکٹ جو ہیں وہ کونسلیٹ کو جا کے دی کہ آپ لوگوں کو بھیجیں. تو کیا جب اگر ٹکٹس کے لیے پیسے جمع ہو سکتے تو ہماری کمیونٹی اسکول کے لیے چندہ نہیں اکٹھا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. جیسے میں نے کہا کہ کونسلیٹ کے پاس تو اپنا ہی پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ باقی مشنز کو جو چھوٹے مشنز ہیں ان کو دے رہی ہے, تو ادھر بھی لگا سکتی ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترجیحات شاید ہماری نہیں ہے, اس لیے پھر یہ لوگ اگر ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ کونسلیٹ کا کام نہیں ہے اسکول بنانا. تو آپ کا کام نہیں ہے, لیکن آپ کی سوچ تو ہو نا کہ آپ کمیونٹی میں کسی بندے کو بولیں کہ آپ لوگ آگے آئیں, ایک گروپ بنائیں اور ہم پاکستانی اسکولز بناتے ہیں. اس میں ایک بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی اسکولز ہیں جو اب تقریباً ختم ہونے ہمارے, وہ ان کا وجہ جو ہے وہ پاکستان قونصلیٹ اور پاکستان ایمبیسی, ان کے غیر ضروری وہاں مداخلت. شارجہ اسکول جو ہے, یہ شارجہ کا جو رولر ہے ہز ہائنس نے گفٹ تحفہ دیا تھا پاکستان کمیونٹی کو, پاکستان قونصلیٹ یا ایمبیسی کو نہیں, پاکستان کمیونٹی کو. لیکن یہاں جتنے بھی ہمارے قونصل جنرل یا ایمبیسڈر آتے ہیں وہ اپنے بندے وہاں سفارشی ٹیچر اور پرنسپل لگا دیتے ہیں, غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں. یہاں چونکہ یہی لا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, غلط کام یہ کرتے نہیں, کرنے دیتے ہیں. تو وہ اسکول ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے, ایک دو بار کسی نے مطلب کوشش کر کے واپس, لیکن اب ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اس کے بعد جو دبئی شہر راشد اسکول ہیں, یہ بھی پاکستان قونصلیٹ, ایک وہ تھے قونصل جنرل صاحب اب چلے گئے یہاں سے عراق, اور عراق سے ان کی غیر ضروری مداخلت جو وہ پرنسپل تھی, اب میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ اسکول بھی چلا گیا, قونصلیٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ اب اسی پرنسپل کے نام ہے. اندازہ کریں آپ, یہ کمیونٹی اسکول ہے لیکن وہ اپنے پرنسپل نے اپنے نام ٹریڈ لائسنس بنا دیا ہے. اندازہ کریں گورنمنٹ آف پاکستان نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہ آپ تو یہاں پر ٹیچر بن کے آئی ہیں, مالک کس طرح بنی. اب فائنلی جو فجیرہ اسکول ہے, مجھے پتہ چلا تھا کہ ابھی موجودہ قونصلیٹ میں ایک فیمیل ہے, کوئی آفیسر ہے, کیونکہ میں ان چیزیں میں نہیں پڑھنا چاہتا, اس نے وہاں پہ میٹرک پاس جو ہے وہ فائنانس مینیجر لگا دیا ہے اسکول میں, میٹرک پاس فائنانس مینیجر لگایا ہے. اور پھر جا کے کسی سے اس نے بات کی تھی ابوظہبی سے, ایک بندے کو لا کے کہ میں یہ اسکول آپ کو دینا چاہتی ہوں, لیکن شکر ہے کہ وہاں فجیرہ میں جو پاکستان کمیونٹی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو کمیونٹی اسکول ہے, کس طرح بیچنا چاہتی ہیں. تو اس نے کوشش کی, لیکن کمیونٹی جو ہے اس میں اچھے لوگ تھے, انہوں نے منع کر دیا. تو ایجوکیشن کا جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو مینٹلٹی, ہمارے لوگوں کا جو نیچر ہے وہی پاکستانی پاکستانیت ہے, اس میں کہ ہم سفارش پہ لوگ بھرتی کرتے ہیں, غیر ضروری انٹرفیرنس کرتے چیزوں میں. اس وجہ سے ایجوکیشن بھی تقریباً یہاں پہ پاکستان اسکول, جس طرح آپ نے زبردست بات کی کہ یہ اگر ان کا سٹینڈرڈ اچھا تھا تو باقی کنٹریز کے لوگ بچے بھی یہاں پڑھ سکتے تھے. دیکھیں پروفیٹیبل چیز تھی نا, آپ کا بزنس جنریٹ ہو جاتا, آپ کی کمیونٹی کو پیسے مل رہے تھے, لوگوں کو اسکول بھی مل رہا تھا, اور بہترین, کیونکہ دیکھیں دنیا میں ایجوکیشن جو ہے وہ اب بکتی ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا بہت سارے بڑے بڑے اسکولز ہیں, آپ اچھا سٹاف, جیسے آپ نے خود ہی اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ یہاں پر سفارشی لوگ آتے ہیں, جو ٹیچرز ہیں, اگر ٹیچر ہی سفارش پہ آئے ہوں گے تو وہ کیسے پڑھائی کریں گے, ان میں کوالٹی یا وہ نہیں ہے, اس لیے وہ سفارش پر آگے بیٹھے ہوئے. تو جو ہمارے اسکولز کا ایجوکیشن لیول ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا کہ اب ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا گوارا نہیں کرتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے وہاں جائیں. تو وہی جو ماحول, جو پاکستان کا ماحول تھا ایجوکیشن کا, وہی ادھر یہاں پہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ یہاں پہ یہی کے لیول. یہ بھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے, جو پاکستانی اسکول ہے ابوظہبی کے اندر, وہ بھی ہماری پاکستان ایمبیسی نے جو ہے وہ سیل کر دیے ایک پاکستانی کے, وہ کمیونٹی اسکول تھا, وہ ایک بندے کے نام, ان کا ٹریڈ لائسنس جو ہے وہ ایک بندے کے نام ٹرانسفر کر دیا. اب وہ ہولی سولی مالک ہے. جو مصفہ میں ہے وہاں ایک آنٹی ہے, ان کے نام کر دیا ہے.
تو یہ ہمارے پاکستان نے پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے پیار نہیں کرتے, مدد نہیں لیکن اگر سر آپ کی بات کریں, اگر ہم ان سے بات کریں کہ یہ اسکولز ان کے نام پہ, تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایسا رولز نہیں ہے کہ ہم کونسلیٹ کے نام پہ نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ حکومت پاکستان یہاں پہ کمپنی اوپن کر لے جو یہ چیزیں آن کرے, کونسلیٹ کے انڈر یہ لائسنس بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایک حل ہو سکتا ہے, سولوشن ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو تتر بتر کر دیں اور پاکستان کی پراپرٹی کو جو ہے ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیں. کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جو یہ لوگ گفٹ دیتے ہیں اس کی پھر وہ کرایہ بھی, وہ لینڈ یا بلڈنگ جو ہے اس کی وہ کرایہ نہیں لیتے, یہ فری ہے. تو آپ ایک فرد واحد کو آپ نے وہ سیل کر دیا ہے کمیونٹی کا, کمیونٹی کی چیزیں, رینٹ بھی نہیں ہے. تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں, لیکن جو بیرون ملک پاکستانی بہت سے لوگوں نے پلاٹ لیے ہیں, گھر لیے ہیں, وہاں پہ کسی نے قبضہ کر دیا ہے, تو ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, لیکن کہتے ہیں کہ آپ پیسے بھیجیے, ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجتے جائیے تاکہ ضرورت ہے, ملک کو ضرورت ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہاں اوورسیز پاکستانی کیوں بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ, وہ ایک دو پلاٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, ساری زندگی محنت کر کے پلاٹ لیتا ہے, اور جب سال کے آخر میں جب یہاں سے ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ پلاٹ یہاں پر ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے. اور دوسری اہم چیز یہ قبضہ مافیا تو بڑا ہی منظم ہے, لیکن میں نے باقی ممالک پہ جب سفر کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کا جو امپلائمنٹ سسٹم کیسا ہے, کہ اگر ان کے جو لوگ یہاں پر 30 سال گزار لیتے ہیں کسی بھی اوورسیز میں, وہاں پہ اوورسیز کو ایک کارڈ ملتا ہے ان لوگوں کو. ہمیں تو کبھی کوئی صرف شناختی کارڈ میں اوورسیز لکھ دیتے ہیں, ہمارا بس کہانی ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. وہاں پر ایک بڑا دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے جو لوگ ہیں ریٹائرڈ ہو کے سرٹن ایج میں جب وہ اپنے ملک واپس جائیں گے تو ان کی آٹومیٹک ایک پینشن شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بڑا زبردست سسٹم تھا. خان صاحب کے دور میں بخاری صاحب نے بھی اس پہ, کیونکہ وہ اوورسیز میں رہے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس پہ کچھ کام کیا تھا, لیکن پھر کچھ ہوا نہیں زیادہ. تو حالانکہ اگر ہمارے یہاں پر بھی کیا جائے تو بڑا اچھا ہے. جو لوگ یہاں پر زندگی گزارتے ہیں 30 سال, جب وہ واپس جاتے ہیں کسی بھی اوورسیز ملک سے پاکستان, تو ان کی ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پینشن لگ جائے گی, کیونکہ ساری زندگی آپ کو انہوں نے پیسے کما کے دیا, آپ اس کو ریٹرن میں اتنا تو دینا چاہیے. لیکن ہماری وہی ہے کہ ترجیحات نہیں ہے اس طرف آنے کا, کہ بہتری کی طرف, جو ملک کو بیٹرمنٹ کی طرف سوچنا کیسے ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر ہمارے ملک کو پرائیویٹائز کر دیا نا سارا, تو یہ پاکستان بہتر ہو جائے گا. اب ریلوے, پاکستان ریلوے کے اندر 2 قسم کی ٹرینز ہیں ایک ہی روٹ کے اوپر, پشاور ٹو لاہور اور جو لاہور ٹو پشاور, اس میں 3-4 ٹرین جو ہے وہ پرائیویٹائز ہیں. تو پرائیویٹائز جو ہے وہ منافع میں ہے, اور جو گورنمنٹ کی ٹرین ہے وہی سیم سفر کر رہی ہے, وہ خسارے میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو سرکار جو جن لوگوں کو بٹھاتی ہے وہ پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اداروں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, اور جو منسٹر جیسے یہاں پر قونصل جنرل صاحب آتے ہیں یا سفیر صاحب آتے ہیں, اپنے اسکولوں میں اپنے بندے لگاتے ہیں, تو سیم مثال ادھر منسٹرز کی کو جو آتے ہیں تو وہ اپنے پرانوں کو نکالتے ہیں اور نئے کو لگاتے ہیں. تو ہماری تقریباً یہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی چکر میں لگ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں, بجائے ان لوگوں کے دماغ کو استعمال کیا جائے, اچھے لوگوں کو لایا جائے. اور دیکھیں ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں تکلیف ہے کہ ہم اتنی اس جگہ بیٹھے جہاں پر 200 ممالک کے لوگ ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کے ایمبیسیز میں جاتے ہیں, کونسلیٹس میں جاتے ہیں, اور ان کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں اور ان کے کام کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں, ہم تو بات کرتے ہیں سری لنکا کی. سری لنکا اتنا زبردست ملک ہے, اتنا اسموتھ ہے, ہر چیز وہاں پر آرگنائز ہے. تو جب سری لنکا اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرز ہیں, بہترین انجینئرز ہیں, بہترین ایڈمنسٹریٹرز ہیں. وہ صرف پاکستان میں اچھے نہیں ہوتے, لیکن جب وہ باہر ملک آتے ہیں تو بہترین بن جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ان سے کام لینا جانتے ہیں, اور ہمارے وہاں پہ وہی لوگ اسپائل ہو جاتے ہیں, چور بن جاتا ہے, ڈکیت بن جاتا ہے, ان لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ اپنا نظام جو ہے اس کو, میں کہتا ہوں اب ایک اینڈ ہونا چاہیے نا. ہم سیاست سے کب نکلیں گے, کب ہم ان فضول کی چیزوں سے نکلیں گے؟ اس سے نکل کے ملک کو بہتر. دیکھیں ہم, میری 39 سال عمر ہو گئی ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ سوچتا اور سنتا آ رہا ہوں کہ جمہوریت خطرے میں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کشکول توڑ دیے ہم نے, اب بہتر ہو جاتا ہے. ہر 5 سال کے بعد یہی نعرہ سننے کو مل رہا ہے ہمیں. یہ میرے خیال میں 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے ایک بندے نے کال کی کہ کوئی 4-5 ہزار متاثرین ہیں DHA ویلی اسلام آباد. وہ شارجہ میں ایک ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے, لیکن زیادہ تک جرنلسٹ جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ DHA ویلی ہے جس کا آنر جو ہے وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون ہے. تو پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے تو میں نے بولا ہم تو جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی بھائی ہیں, ان کا آواز جو بھی ہے ہم کریں گے. تو وہاں میں گیا تو تقریباً 5000 انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا, واٹس ایپ گروپ. UAE میں 5000 متاثرین. وہ کہتے ہیں کہ DHA ویلی میں ہم نے, کسی نے 5 مرلے, کسی نے 8 مرلے پلاٹ لیے تھے,
ٹوٹل قسطیں بھی جمع کی تھی. بعد میں جب میں نے اپنا ڈاکومنٹس چیک کیا تو میں نے بھی پلاٹ لیا تھا. تو میں بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ نہیں دیں گے, میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے وہاں سے مجھے پتا چلا کہ ان متاثرین میں بھی شامل ہوں, میرا بھی ملنے والا نہیں ہے. تو جب میں نے اپنا ڈاکومنٹ چیک کیا تو سب انہوں نے 14 سال ٹوٹل قسطیں جو ہے وہ 9 سال پے کر کے, اب 14 سال ہو گئے تو وہاں پہ لینڈ نہیں ہے. انہوں نے فائل سیل کر دی ہے لیکن وہاں پہ پلاٹ کے لیے لینڈ نہیں ہے ان کے پاس. تو اب میں نے اپنا فائل کسی دوست کو بھیج کے میں نے بولا یار DHA میں پتہ کر کے کہ یہ کب ملے گا. وہ کہتے کہ ابھی بھی 5-6 سال لگیں گے, اگر یہ انہوں نے زمین خریدی پھر آپ لوگوں کو دیں گے. تو جتنے پیسے آپ نے اس ٹائم دیے اگر وہ پیسے آپ نے یہاں رکھے ہوتے تو آپ اس کے ٹرپل ہو جاتے. بالکل بالکل ٹرپل ہو جاتے. ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ہر لوگ اوورسیز کو کیوں فوکس کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ریگولرلی پاکستان جا نہیں سکتے. جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہماری پراپرٹی کو جا کے دیکھیں یا چیک اینڈ بیلنس کر کے. تو اوورسیز پاکستانی جو آسان ٹارگیٹ ہے کہ وہاں ان سے پلاٹ بیچ لیں, ان کو سبز باغ دکھائیں. یہاں پر جتنے پراپرٹیز والے آتے ہیں سبز باغ دکھائیں گے کہ جی وہاں پہ آپ کا یہ پلاٹ ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہیں سے قسطیں پے کر رہا ہے, اس نے پاکستان تو آنا نہیں ہے, کہ سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے. تو اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اپنی جاب چھوڑ کے جا کے پلاٹ کے لیے, کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کا کیس ہے تو آپ نے ریگولر وہاں بیٹھنا ہے, پیشیاں بھگتنی ہیں, وکیلوں کے فیسیں ہیں, باقی مسائل ہیں, اور خود آپ کو وہ سسٹم بھی ایسا ہے نا کہ آپ کو خود وہاں ہونا پڑے گا, تو پھر آپ کا کیس چلتا ہے آگے. تو یہ مسائل کو بیس بنا کے وہ لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی کو تو لوٹا جا رہا ہے. تو بتائے حکومت کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایسا انفراسٹرکچر ہو. اب وہاں پر منسٹری بنائی ہے, صرف نعرے کی شاید حد تک نہ ہو, اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو, کہ وہ جو آن لائن جو ہے وہ عدلیہ کا سسٹم ہوگا, جو اوورسیز کے کیسز ہیں پلاٹس کے یا باقی مسائل ہیں ان کو آن لائن سنا جائے گا, تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی تھینک یو. ناظرین, سٹوریز فرام اوورسیز پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید پوڈ کاسٹ سٹوریز فرام اوورسیز. آج عمران یوسفزئی صاحب جو ہے وہ ہمارے گیسٹ ہے, اور مجھے امید ہے کہ آج کے جو پروگرام سے انفارمیشن آپ لوگ لیں گے. بڑی اچھی بات عمران صاحب نے کی ہے یہاں بین الملک پاکستانیوں کے حوالے سے. یہاں جو ہمارے پاکستان قونصلیٹ ایمبیسی ہے ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے بین الملک پاکستانیوں کے لیے. تو عمران صاحب یہاں پہ UAE میں زیادہ تر جہاں تک مجھے پتہ ہے تو جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی آتے ہیں وزٹ پہ, تو یہاں کے لیے جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی. میں نے سنا ہے کہ جو ڈرگ میں پکڑے گئے ہیں جیلوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہیں, اور ٹوٹل وہ ڈرگز میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے یہاں پہ, یا یوز کرتے ہیں ڈرگ وہ بھی پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو فیک یہ جو کالز کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے 2 لاکھ درہم, اور یہ اتصالات نام کوئی مختلف چیزوں کے نام لیتے ہیں, تو اس میں بھی پتہ چلا کہ زیادہ تر پاکستانی ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک شروع میں ہم نے بات کی کہ یہ ہمارا سیکنڈ ہوم نہیں فرسٹ ہوم ہے, گھر ہے ہمارا, لیکن یہاں لوگ آ کے پاکستان سے اور اس طرح کی چیزیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے, یا جو پاکستان سے آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہمارے FIA والے ہیں ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے پہلے ٹریول کیا ہے, ٹریول ہسٹری کیا ہے, یا ان کا ID کارڈ جو ہے وہ چیک کر کے ان کی فیملی یہ سارا کچھ وہ چیک کر سکتے ہیں. تو وہاں کیا خیال ہے, فلٹر ہو سکتا ہے یہ, یا ان کا حل کیا ہے؟ اسی بارے میں جب میں نے لاسٹ ٹائم سوال کیا سفیر پاکستان تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا, میں آپ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی بندہ جب کاؤنٹر پہ جاتا ہے اس کی شکل دیکھ کے, اس کے حلیے سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا بندہ اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو یقینی طور پر جو ہمارے ادارے ہیں وہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس قرار دی جاتی ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو خاطر میں نہیں رہتے اور کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو جانے دیتے اور آنے دیتے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ UAE میں یہ لوگ کیوں آتے ہیں. UAE سب سے ایزیسٹ اور آسان وے تھا, قریب ترین ہے, سستا بھی ہے اور ایزی بھی, اور سب سے اچھا تھا کہ ویزا بڑا ایزیلی مل جاتا تھا. آپ نے شام کو اپلائی کیا اور رات کو آپ کا ویزا جو آپ کو ای میل میں آ جاتا تھا. تو اس چیز کا ہمارے لوگوں نے شاید ناجائز فائدے اٹھائے اور یہاں پر آئے ہیں. اب جو یہ غلط یہ جو کرائم ریٹس میں ہمارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس ہے. جیسے ہم نے پہلی پروٹیکٹرز کی بات کی کہ اصل وہ پروٹیکٹر ہوتا ہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کس ملک جا رہے ہیں, تو آپ کو ان قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو وہاں کا موسم کیسا ہے, ڈریسنگ کا کیا کرنا پڑے گا, آپ کو باقی جو لوازمات ہیں وہ کیسے کرنی ہوں گی. تو اس میں جو یہ جو ڈرگس وغیرہ یہ چیزیں یہ ایزی ایکسیس ہے. دیکھیں آپ کوئی نیا بندہ یہاں پہ وزٹ ویزے پہ آتا ہے تو اس کو
دوسرا بندہ کہے گا یار کہ یہ چیز لو فلاں جگہ پہ جا کے چھوڑ دو, آپ کو 300-400 درہم مل جائیں گے. تو اگر وہ وہاں سے ٹرین ہو کے آیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو آسان منی ہے, ایزی منی ہے, یہ بعد میں اس کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے, نہ صرف اس کو مشکل میں ڈال سکتی ہے بلکہ اس کے ملک کو بدنامی کا بھی باعث بنے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو بچے کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے بتایا نہیں, اس کو کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا. اس کے لیے یو اے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سسٹم نکالا ہے کہ جب بھی کسی بندے کا ویزا لگتا ہے یہاں پہ تو اس کو ایک مورے کی کلاس دیتے ہیں, 1 گھنٹے کی کلاس ہے جو اس کے رائٹس ہوتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کہ آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو اس کے کیا ڈیکورم ہے, کیا پروٹوکولز ہیں, آپ کے اپنے کیا رائٹس ہیں. تو یہ لوگ ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ ہمارے میں سے جو لوگ آئیں ان کو پراپر ایجوکیٹ کر کے اور ان کو کیٹیگرائز کر کے, جیسے آپ نے کہا کہ آج کل تو فنگر پرنٹس پہ آپ ڈاٹا ڈالیں, آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کرمنل ہے یا نہیں ہے. لیکن جو بندہ پاکستان میں کرمنل نہیں ہے وہ یہاں پہ کرائم نہیں کر سکتا. یہ کرمنل مائنڈ جو ہے یہ شروع سے ہی ہوتا ہے, وہاں سے چک کے آتا ہے. اور یہاں پر اب دیکھیں میں تو یہی درخواست کروں گورنمنٹ اور ایف آئی اے سے کہ آپ ان جو مائنڈز جو یہاں سے لوگ بلیک لسٹ ہو کے واپس آتے ہیں ان کو فوری طور پر ایئرپورٹ پہ جانے مت دیں, ان کو وہاں پہ ڈیٹین کریں, ان سے باقاعدہ تفتیش کریں کہ یہ کیسے گئے تھے, کیسے یہ, کیونکہ دیکھیں یہ ملک کی بدنامی کا باعث ہے الٹیمیٹلی. یہاں جیسے میں نے کہا 200 نیشنلٹیز کے میں آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں, تو جب اس چیز کے لیے ان کو اتنا ایزیلی نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ان ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے, نالج نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس, انفارمیشن کی جو کمی ہے, اور سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ لوگوں میں شاید پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہر چیز کا برا حل نہیں ہوتا, اس کے لیے اچھائی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ بہتری کی طرف جائیں اور یہاں پر آ کے جو ایزی منی ہے اس کی طرف نہ جائیں, کیونکہ یہ آپ کو الٹیمیٹلی ایک بڑی مشکل میں ڈال دیں گی. لیکن دیکھیں ٹریپ تو ہر جگہ موجود ہیں, آپ کو دن میں 10 کالیں آتی ہیں کہ جی آپ کا انعام نکل آئے. اب آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے نا, آپ کا اگر آپ کو کوئی دوست آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, وہ میسج کرے تو فوری طور پر آپ کو رسپانس نہیں کرے, آپ اس کو دیکھیں. آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ, کیونکہ یہ گلوبلی ایک مسئلہ ہے, جتنی دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے یہ مسائل آئیں گے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کے طریقہ کار سے چلیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہنی ٹریپ میں جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بے روزگاری ہے, تھوڑا سے پیسوں کے ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس کام میں چل جاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی بلکہ خاندان کی اور اپنی فیوچر بھی وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو باقاعدہ پورا معاشرہ جو ہے اس کا ہے. لوگ یو ای میں خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ ایزی ایکسیس ہے, جہاں پر لوگ آتے ہیں اور کم پیسوں میں آ کے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک بار کسی نے کال کی اور ان کی انگریزی سے پتہ چلتا رہا کہ ہمارے کوئی پاکستانی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتصالات سے آپ کو 2 لاکھ درہم 2 لاکھ 10 اس طرح کا اس نے ذکر کہ آپ کا انعام نکلا ہے. تو مجھے تو فوراً پتہ چلا, تو میں نے بولا کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں. تو میں نے بولا طریقہ سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے بولا یار کوئی غریب دیکھ لے آپ کے آس پاس ہوں گے, میری طرف سے ان کو دے دے. نہیں یہ آپ کے پیسے میں کیوں دوں. میں نے بولا یار بڑے زیادہ پیسوں کے ساتھ زیادہ پرابلم, زیادہ ٹینشن, زیادہ مصیبتیں مجھے نہیں چاہیے, میرے طرف سے دے دے کسی غریب کو. تو اس نے کال پر کر اس کو سمجھ آ گیا. تو یہ ہے کہ ایک ہمارے پاکستان میں جہاں لاہور, پنڈی, پشاور, اسلام آباد سگنل پہ آپ گاڑی کھڑی کر دیتے تو یہ جو سوال کرنے بیگر جو ہے یہ آ جاتے, بیکاری وہ آ جاتے ہیں. یہ وہاں پہ یہ سسٹم تھا کراچی, لاہور میں, پنڈی میں بہت زیادہ, پشاور میں, ہر جگہ. اب یہاں پر بھی یہ لوگ, اب تو شکر ہے کہ یہ میں شکر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ چیزیں کم ہو گئی کہ ویزے بند ہو گئے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو 50-50 بندے میل فیمیل وہ آتے تھے. ان کا ایک کانٹریکٹر ہوتا ٹھیکیدار, وہ ان کو فلیٹ خرید کے وہاں پہ سب کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرتے. دبئی میں 2 کمرے 3 کمرے کی فلیٹ, اور پھر صبح جس طرح پاکستان میں ان کو ڈراپ کرتے مختلف چوراہوں پہ, وہی سسٹم یہاں پہ شروع کر دیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈائریکٹ یہاں عربیوں کے جو گھر ہے وہ تو دروازے کھولے ہوتے ہیں, اندر بھی جاتے تھے, تو وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کی بے عزتی کر دی. تو دوبارہ میں یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ وہ ہمارے جو ادارے ہیں ایئرپورٹ پہ وہ ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ وزٹر نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اور ایک آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ او پی ایف کی ذمہ داری ہے پورس پاکستانی فاؤنڈیشن کی کہ وہ ان لوگ جو امپلائمنٹ ویزا پہ آتے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کر دے کہ یہ انوائرمنٹ ہے, وہاں یہ چیزیں, اس طرح آپ نے رہنا ہے, پاکستان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ جو بیکاری ہے یہ آتے ہیں, اب تو ویزے بند ہے, لیکن اگر ویزے کھل جائے تو یہ سلسلہ دوبارہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح ان کا. دیکھیں مجھے اور آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, کبھی ہم نے ہم بہت ساری ایونٹس دیکھتے ہیں, کور کرتے ہیں,
کبھی آپ نے اوورسیز کا کوئی ایونٹ دیکھا ہے یہاں پہ جس میں انفارمیٹیو کام ہوا ہو؟ نہیں, میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا کوئی سیمینار کبھی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان لوگوں کی ترجیحات ہی نہیں ہے کہ بہتری کی طرف جائیں. حالانکہ یہ لوگ ہم سے انفارمیشن لیں, رائے لیں. جب وہاں کے منسٹر آتے ہیں یہاں پہ, ان کو انفارمیشن لینی چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا مسائل ہے. اب وہاں جو پاکستان کا منسٹر بیٹھا ہے اس کو یو اے کے مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی. یا سفارت خانے کو کیسے پتہ چلے گا؟ سفیر صاحب یا کونسل جنرل صاحب وہ بھی کسی تقریب میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھا کے نکل جاتے ہیں یا گپ شپ کر کے نکل جاتے ہیں. عام لیبر کے مسائل کو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے. ابھی کھلی کچہریاں شروع ہوئی ہیں لیکن وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ایک اچھا اقدام ہے کھلی کچہری کا انہوں نے شروع کیا ہے سفیر پاکستان صاحب نے. تو اس طرح وہ ایکٹیو نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس میں نہیں آتے ہیں. جو مسائل ہیں جن لوگوں کو لمیٹڈلی پتہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے. تو اب سوشل میڈیا آنے کے شاید کچھ بہتری کی طرف جائے. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں اب تو ویزے کم اسٹرکٹلی لگ رہے ہیں, ویزے سختی سے لگ رہے ہیں, تو شاید یہ لوگ جو ہیں کم ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں سگنلز پہ کہیں نہ کہیں پاکستانی نظر آ جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کبھی میں انڈین دوستوں کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو کسی بھی سگنل پہ پاکستانی ملتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ یار. اور جیسے صرف یہ یو ہی نہیں ہے, اب ریسنٹلی میں قطر گیا تھا بائی روڈ, تو میرے ساتھ 2 انڈین دوست تھے. تو جب ہم نے ہوٹل کی بکنگ ہم نے 3 دن کے لیے کی ہوئی تھی, جب ہم امیگریشن پہ پہنچے تو ہم تینوں نے ایک ساتھ پاسپورٹ دیے, فیس بلکہ میں نے ان کی پے کی, میرے کارڈ سے پے ہوئی. تو جب میں نے پاسپورٹ کھول کے تھا مجھے 3 دن کا ویزا ملا ہوا تھا, میرے انڈین دوستوں کو 1 مہینے کا ویزا لگا ہوا تھا. تو وہ میرے لیے اتنی امبیرسمنٹ تھی کہ یار انہوں نے مجھے کہا یار دیکھیں آپ قطر تو آپ کا بڑا اچھا دوست ملک ہے اور آپ کو 3 دن کا دیا ہے اور ہمیں 1 مہینے کا دے دیا. تو یہ الٹیمیٹلی کیونکہ قطر اس سے پہلے فری ویزا دے رہا تھا پاکستانیوں کے لیے, ہاں آن ارائیول ویزا تھا, اس کا ہم لوگوں نے مس یوز کیا. جی جی. تو ہمیں کوئی بھی سہولت ملتی ہے تو ہم اس کو اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ بعد میں وہ لوگ ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں. اب جیسے چائنا جو ہے, چائنا بھی اب سختی کر رہا ہے ویزے پاکستانیوں کے لیے. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے, بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری امیگریشن اور ایف آئی اے سختی نہیں کرے گی, وہاں سے بندے کو یہاں نہیں آنے دینا, یہاں کے ایئرپورٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں, کرسیوں پہ سوئے رہتے ہیں, تو وہ پھر ملک کی بدنامی کا نقصان ہے. اور جب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے پاس دیکھیں کسی جگہ بھی آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل لاز ہیں کہ آپ کے پاس سفر کا پیسے ہونے چاہیے, ڈالرز ہونے چاہیے, ایک لمیٹڈ ڈالرز ہونے چاہیے, آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے, ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو اس کی جاری ہونی چاہیے, وہ یہ لکھ کے دے گا. تو یہ انٹرنیشنل رول ہے. یو اے ایک اچھا ملک تھا, دوست ملک تھا, پاکستانیوں کو ویلکم کرتا تھا, تو یہ سختیاں نہیں تھیں. اب انہوں نے باقاعدہ سختیوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. یہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ انڈیا اور باقی ممالک جو ہیں ان سے بھی, جو لوگ آ کے یہ پروٹوکول فالو نہیں کریں گے ان کو ریٹرن بھیجا جا رہا ہے. تو اب ضرورت سمجھ کے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, حکومت بھی اور لوگ بھی, تاکہ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کے رولز کو فالو کریں. دیکھیں آپ اگر سستی شہرت یا آسان ایزی منی کی طرف جائیں گے تو وہ ایک شارٹ کٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کو 1 سال 1.5 سال کے اندر ہی یہاں پر آپ حکومت کی گرفت میں آ جائیں گے, اور یہاں پر نظام جو بڑا سخت ہے. یا پاکستان جیسا نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط کام کریں گے اور آپ کو کی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کچھ غلط کام کر بھی ہیں, جو ہمارے دوست بھی کر بھی رہے ہیں, کسی طرح بھی ہمیں سن رہے ہیں, تو وہ اس چیز سے دور ہٹ جائیں. بلکہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کو جا کے بتائیں, کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو جو اگر آپ ٹریپ میں آ کے تو آپ جا کے بتا دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کر رہے ہیں, تو پھر آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں اس کے لیے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے سب سے کہ اگر آپ ٹریپ میں آ بھی جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی, تو پھر جا کے گورنمنٹ کو یہ چیز بتائیں, اتھارٹیز بتائیں یہاں بڑی فرینڈلی ماحول ہے, اور یہ چیز لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ خود سے جا کے اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بتایا کریں, بجائے ایک غلطی کے اوپر مزید غلطیاں کرتے ہیں. جی جی, بہت بہت شکریہ عمران یوسفزئی صاحب. آخر میں 20 سال سے K2 اور خیبر ٹیلی ویژن ہمارے کمیونٹی کے لوگ جب بھی ان کا کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی مسئلہ, تو ایمبیسی کونسلر سے پہلے وہ خیبر ٹی وی کو ریکویسٹ کرتے ہیں. تو جو ہماری خدمات ہے کمیونٹی کے لیے خیبر اور K2 کی, تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس خدمات میں؟ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب میں یو اے میں آیا تو سب سے پہلے میرے لیے انسپائریشن جو تھی وہ خیبر ٹی اور آپ تھے. تو یقینی طور پر پاکستان کا سب سے آرگنائز چینل جو ہے وہ یو اے میں اور پورے گلف ریجن میں اگر کہوں تو خیبر سے بڑا نیٹ ورک یا سسٹم جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کے اوپر سب سے اچھی بات ہے, جیسے میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ جب کووڈ کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے خیبر نیوز ہی تھا جس نے لوگوں کی آوازیں اٹھائیں. بہت سارے ایئر لائنس کے مسائل تھے, باقی مسائل تو بڑے کھل کر یہاں پر بات ہوئی اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا گیا, ایوان بالا تک آواز پہنچائی گئی. تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ. جیسے میں نے بات کی کہ آپ ہر فورم پر کامیابی کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو پوڈ کاسٹ آپ نے شروع کی ہے, امید ہے کہ یہ مزید اس میں ایک نئی کامیابی کا زینہ ثابت ہوگی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ عمران یوسفزئی صاحب آپ کے آنے کا. آپ آئے اور بڑی زبردست مشورے آپ نے اور بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے ہمارے ناظرین کو دی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.
جی ناظرین، اسٹوریز فرام اوورسیز پوڈ کاسٹ، آج عمران یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ مہمان تھے پروگرام میں، اور مجھے امید ہے کہ عمران صاحب کی یہ جو مفید مشورے تھے اور زبردست بات ہے، انفارمیشن، زیادہ تر انفارمیشن تھی، تو ہمارے ناظرین نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ نے زندگی دی تو نیکسٹ ویک دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ زبرد مندر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔